الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ 5ویں روزے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کا موضوع رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ سے رمضان المبارک کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ اس کے علاوہ بھی احادیث طیبہ کے گلدستے کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں گوناگوں برکتیں، مختلف فضیلتیں، رحمتیں، برکتیں رکھی ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک ندا دینے والا پکارتا ہے اے طالب خیر آگے بڑھ، آگے آ، اے شر کے متلاشی دور ہو جا، اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کی ہر رات میں یہ معاملہ رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ ھذا رمضان قد جاء تفتح فیہ ابواب الجنہ، یہ وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور فرمایا وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کے لیے بخشش نہ ہوئی۔ اگر اس کی اس مغفرت کے مہینے میں بھی بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ لہذا ماہ رمضان المبارک میں ایسے اعمال کرنے چاہیے، ایسی باتیں اور ایسی تسبیحات اور ذکر کر کے ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے کہ جس سے ہم ماہ رمضان کی مکمل فضیلت اور اہمیت حاصل کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو مزید واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، واضح حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کے مطابق 5 نمازیں اور ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک روزے رکھنا، ان کے درمیان ہونے والے جتنے بھی گناہ ہیں یہ سب کفارہ بن جاتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اظلکم شہرکم ھذا بمخلوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا تم پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے کہ مسلمانوں اس سے بہتر مہینہ اور منافقوں پر اس سے بڑھ کر برا مہینہ کبھی نہیں آیا۔ پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفاً ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس مہینے کا ثواب اور اس کی نفلی عبادت اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے، اور اس کی بدبختی اور گناہ بھی اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے، کیونکہ مومن اس میں انفاق کے ذریعے، مال خرچ کرنے کے ذریعے قوت حاصل کر کے عبادت کی تیاری کرتا ہے، اور منافق مومنوں کی غفلتوں اور ان کے عیب تلاش کرنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا یہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ممبر کے پاس آ جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ممبر کے پاس آ گئے، جب ایک درجہ چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین،
جب دوسرا درجہ چڑھے تو فرمایا آمین، جب تیسرا درجہ چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب اترے تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے ایک ایسی چیز سنی جو پہلے نہیں سنا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا جسے رمضان ملا لیکن اسے بخشا نہ گیا وہ بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہ بھیجا وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا جس شخص کی زندگی میں اس کے ماں باپ یا دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو گیا اور انہوں نے اسے خدمت و اطاعت کے باعث جنت میں داخل نہ کیا وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور عظمت اتنی ہے کہ اگر انسان اس میں نیک اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرے، اس کی خوشنودی حاصل کرے اور ایسے اعمال کرے جس سے اس کی بخشش ہو جائے تو یقیناً رمضان میں اعمال کی ہمیں کمائی مل گئی، ہمیں اس کا صلہ مل گیا۔ اور اگر ہم اس ماہ مبارک میں ایسے اعمال نہ کر سکے کہ جس کی وجہ سے ہماری بخشش نہ ہو تو یقیناً ہماری بدقسمتی ہے، اور ہمارے لیے خوش قسمتی اس وقت ہوگی کہ جب ہم نیک اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا پتہ ہوتا تو وہ خواہش کرتے کہ کاش پورے سال ہی رمضان ہوتا۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ امت یہ تمنا کرتی کہ کاش پورے سال ماہ رمضان ہوتا۔ یقیناً اس کی رحمتوں اور برکتوں کو سن کر، اس کی عظمتوں کو سن کر، اس کی خیرات، اس کی نعمتیں اور اس کی فضیلتوں کو سن کر ہر مسلمان کا دل یہی چاہے گا کہ وہ اس میں ایسے نیک اعمال کرے، درود شریف کی کثرت کرے، ذکر کی کثرت کرے، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے، استغفار کی کثرت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوزخ سے پناہ مانگے۔ اور جب یہ اپنی دعاؤں میں ہم اپنے اعمال میں یہ نیک اعمال شامل کریں، یہ ذکر، یہ تسبیح شامل کر لیں گے تو یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رمضان المبارک کی فضیلت کے، اس کے عظمتوں کے، برکتوں کے مستحق بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک الازل ہمیں کما حقہ رمضان میں روزے رکھنے اور دیگر نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔